حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ارباب اعزاز عشر محرم الحرام 1445 ہجری. آج ساتویں مجلس ہمارا موضوع قرار پایا تھا ایمان اور عمل صالح. جس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو نور ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح سے پاک کردار رکھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان دو چیزیں رکھنے والوں سے میرا وعدہ ہے. لہم مغفرۃ، میں مہربان اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دوں. واجر عظیم، اور اپنے خزانے بزرگ سے تمہیں اجر بھی بہت زیادہ دو. لہذا ہر بندہ چاہتا ہے اللہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دے. ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھے ہر عمل پہ اجر بھی عطا کرے. اللہ فرماتا ہے اگر میری مغفرت اور اجر عظیم مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو پھر میرے لیے کچھ کر کے آؤ. تم دو کام تم کر کے آؤ، دو چیزوں کا وعدہ میں کرتا ہوں. ایمان اور عمل صالح تم لے کر آؤ، اللہ کہتا ہے پھر میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا اور میں اجر بھی اتنا عظیم دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. اجر عظیم. لہذا دو چیزیں مومن کی نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح. تو لہٰذا ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے ایمان کافی ہے، عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ قرآن کی آیت جس میں اللہ وعدہ کر رہا ہے مغفرت اور اجر عظیم اس وقت حاصل ہوگا جب دو چیزیں تمہارے دامن میں ہوں گی، ایمان اور عمل صالح. تو لہذا جب ہم اپنے نظریات قرآن سے اور آل محمد کی تعلیمات سے ہٹ کے بنائیں گے تو یقیناً پھر انسان گمراہیوں والے عقائد نظریات انسان راستوں پہ چلتا ہے. لہذا اب مومن کے لیے عمل صالح
جس سے مومن کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ نے اپنی امت کو ایک عظیم تحفہ دیا، 6 عمل جو اعمال صالح میں سے اور جس سے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ روایت میں ایک دن سید الرسل نے شیطان کو لاغر وجود میں دیکھا۔ شیطان خستہ حالت میں، آپ نے شیطان سے کہا، اے شیطان، آج تیری پہلے کی نسبت آج بہت لاغر اور بڑا کمزور نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے ہاتھوں میں ہر روز ذلیل ہو رہا ہوں۔ آپ کی امت میں 6 اعمال صالح ایسے ہیں جس سے وہ اپنے ایمان کی سلامتی خرید لیتے ہیں۔ آپ کا کلمہ گو مومن مسلمان جب ان 6 کاموں میں سے کسی کام کو انجام دیتا ہے، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں، پھر بتاؤ وہ کون سے 6 کام جو میری امت کے ہاتھوں تم ذلیل ہو رہے ہو اور تمہاری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا، یا نبی اللہ، جب آپ کا امتی مومن، پہلا کام یہ، جب وہ آپ کی ذات پہ صلوات بھیجتا ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ جب آپ کی ذات پہ وہ صلوات بھیجتا ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو صلوات یعنی اتنا بزرگ اور اس قدر برکت والا عمل ہے جو شیطان کی کمر کو توڑنے والا عمل ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ آج ہمارے اکثر اہل ایمان پریشان ہوتے ہیں، رزق کے دروازے بند ہیں، پریشانیاں، کیا کریں؟ یہی پریشانی ایک مومن استاد العلماء علامہ سید یار شاہ اعلی اللہ مقامہ کے خدمت میں پہنچے کہ قبلہ بہت پریشانی، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میرے گھر میں، میرے رزق میں برکت اور وسعت آئے۔ انہوں نے وہ عمل بتایا جو احادیث میں موجود ہے۔ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں روزانہ 10 تصویر درود شریف کی شامل کی اور اللہ نے اس کی برکت مجھے یہ عطا کی ہے، میں جب اس عمل کی مداومت کرتا ہوں، یعنی کنٹینیو رکھتا ہوں اس عمل کو، تو ایسے لگتا ہے پروردگار نے اپنے خزانے کے دروازے میرے گھر کی طرف کھول دیے۔ جب کثرت مال کی وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں میری نیت مال کی محبت میں خراب نہ ہو جائے، مال کی محبت کا جب مجھے خوف لاحق ہوتا ہے تو پھر میں یہ درود شریف پڑھنا کچھ دن کے لیے ترک کر دیتا ہوں تاکہ کثرت مال کی وجہ سے میری نیت بے ایمان نہ ہو جائے۔ یعنی درود کی اتنی برکت، اتنا کثرت سے وہ کہتے ہیں مجھے رزق ملتا ہے، میں کثرت رزق کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہیں میرا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ تو درود شریف ایک ایسا پر اثر عمل ہے۔ فضول یا ہم لوگ جاتے ہیں فضول کاموں کے لیے، جا رہے ہیں پیروں کے پاس، جا رہے ہیں وہ جو جوگی ہمارے ہاں پھرنے والے ہیں ان کے پاس، لوگوں نے عام طور گیدڑ سنگی کو لے کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، گھر میں روزی اور برکت کے۔ یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ۔ اہل بیت رسول نے جو گھر میں برکت لانے والے اعمال بیان کیے وہ تلاوت قرآن ہے، وہ ذکر خدا ہے، وہ درود شریف ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی گیدڑ سنگی کو لے کے بعض لوگ جو گھروں میں رکھتے ہیں برکت کے لیے، جو چیز خود اس جانور کے لیے، گیدڑ کے لیے جو چیز منحوس ہے،
جو اس کے دماغ میں ایک رسولی ہوتی ہے اور وہ اس کی رسولی دماغ سے نکالی جاتی ہے. جو ایک چیز کینسر کی رسولی جو اس کے لیے منحوس ہے وہ میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے. اور وہ تو ہے بھی مردار. یعنی اگر آپ گیدڑ کو ذبح بھی کریں شرعی طریقے سے تب بھی وہ رسولی جو ہے وہ ناپاک رہے گی, حرام گوشت. لہذا یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کرنا تھی. محمد وآل محمد ہمیں ہدایت کا راستہ قرآن کے قریب کرنا چاہتے ہیں, ذکر خدا کے قریب کرنا چاہتے ہیں, درود شریف کے قریب کرنا چاہتے ہیں, نمازوں کے قریب کرنا چاہتے ہیں. اور ہم جہالت کی بنا پر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہندوؤں سے آئے ہوئے اعمال ہے. یہ گیدڑ سنگی کا جو کنسیپٹ ہے یہ ہندوؤں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. لہذا درود شریف, کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا نہیں آتا ذکر خدا کرے, قرآن پڑھنا نہیں آتا درود شریف پڑھے, اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے. بیٹھ کے آج ہمارے جوان یا بڑے جو بھی بچے بھی والدین کو دیکھتے ہیں, پھر بچوں کو بھی والدین موبائل دے دیتے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے پاس درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, ہمارے پاس ذکر خدا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, ہمارے پاس تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. اگر زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہیں ان کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں ہے. وقت ہے تو ان فضول چیزوں کے لیے جس سے مومن کا سارا وقت برباد ہو رہا ہے. پہلا عمل شیطان کی کمر کو توڑنے والا کون سا؟ درود شریف پڑھ. یا رسول اللہ, دوسرا عمل جو آپ کی امت کے ہاتھوں میں ذلیل اور رسوا ہو جس سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے, وہ ہے جب مومن کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ. جب انشاءاللہ کہتا ہے تو میں اس کی اس کام کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ اللہ کو اپنے ارادے میں شامل کرتا ہے, وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. لوگوں یہ نہ کہو کل میں یہ کام ضرور کروں گا, بلکہ کہو انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. اللہ قرآن میں کیا ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. پروردگار کرے یہ نہ کہو میں کل کام کروں گا, بلکہ کہو انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اچھا, بعض لوگوں میں یہاں ایک غلط فہمی ہے. دو مومنوں نے آپس میں وعدہ کیا اور وعدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی انشاءاللہ ہم آئیں گے. انشاءاللہ بھی کہہ دیا, اب وقت مقرر پر نہیں پہنچے, انتظار کرتے رہے, فون کیا, جب بعد میں ملاقات ہوئی آپ نہیں آئے. کیا کہا؟ میں نے وعدہ تھوڑی کیا تھا, میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا. یعنی جی ہم قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صرف ایسے وعدہ نہ کرو بلکہ انشاءاللہ کرو. قرآن نے یہ یہودیوں کے بارے میں کہا ہے, یہ منافقین کے بارے میں کہا ہے. وہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. منافقین بعض کو چھوڑتے تھے, بعض کو جو پسند آتی اس کو عمل کرتے. جو یہودی بھی قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے. اگر ہم کلمہ گو ہو کے قرآن کے احکام اور قرآن کی آیت کا مذاق اڑائیں, ہم بھی مجرم. آج دنیا کے کسی حصے میں سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا. یقیناً ہم سب کا ایمانی یہ حق ہے, ہم اس غلط کام کے خلاف ہمارا احتجاج ہونا چاہیے. لیکن اب سوال ہے, سویڈن میں کافر نے قرآن جلایا, وہ اس نے کیا جرم, وہ ہو گئی قرآن کی توہین. بے شک اس کا انکار نہیں, اس نے گناہ کیا, اس نے اپنے کفر کا ثبوت دیا. یعنی اگر کافر قرآن کو جلائے, قرآن کی توہین کرے, وہ جرم ہے. ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے قرآن کے احکام کا مذاق اڑائیں, قرآن پر عمل نہ کریں, کیا یہ اسلام ہے؟
ہم دن میں کتنی مرتبہ قرآن کے احکام کی توہین کر رہے ہیں. جو ہماری زندگی کے اعمال ہیں کافر اگر دیکھیں وہ ہم پہ ہنسیں گے. ہم پہ ہنستے ہو خود تم کون سا قرآن پہ عمل کرتے ہو. لہٰذا ہم دیکھیں ہم سویڈن میں یا دنیا کے کسی علاقے میں قرآن جلانے والے کو توہین قرآن سمجھیں. جو ہم قرآن کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہم قرآن کا احترام کر رہے ہیں. ہم قرآن کو مان کے قرآن کے احکام قرآن پہ ایمان لا کے قرآن کے احکام کو نہ مان کے ہم یہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. لہذا انشاءاللہ ہر کام سے پہلے مومن اپنے کام میں انشاءاللہ کو شامل کرے. سید رسول فرماتے ہیں شیطان تیسرا کام کون سا ہے جس سے تیری کمر ٹوٹتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی جو استغفار پڑھتا ہے جو استغفار پڑھتا ہے تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے استغفار پڑھنے سے. لہذا استغفار ایسا عمل ہے جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ عمل صالح ہے جس سے انسان شیطان کو شکست دے دیتا ہے. استغفار سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ہر بیماری کا علاج ہے. وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار سید الرسل فرماتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے. اگر گناہوں کا کوئی علاج ہے تو وہ استغفار پڑھنا ہے. استغفار اس قدر بافضیلت ہے کہ دیکھیں سید الرسل معصوم نبی سید الانبیاء ہے گناہگار نہیں ہے. گناہگار کو گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں لیکن اس کے باوجود رسول اللہ روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کرتے ہیں. اچھا بعض لوگ جو ذرا دین سے دور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اہل بیت کہاں استغفار کرتے تھے کہاں یہ دلیل ہے. تو ان کے لیے چھوٹا سا جواب ہم اگر ان لوگوں کو کتاب سے نہ بھی دکھائے روایت کہ ائمہ اہل بیت استغفار کرتے تھے ہم کتاب سے نہیں دکھاتے. ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں آپ یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے ہماری مساجد آپ بھی پڑھتے ہیں یہ ہم نے خود بنائی ہے یا ائمہ اہل بیت نے تعلیم دی؟ وہ خود ایسے نماز پڑھتے تھے تو 2 سجدوں کے درمیان ہم کیا پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی. لہذا نماز ائمہ اہل بیت کی تعلیم کرتا ہے تو لہذا کہیں اور روایت سے ثابت نہ ہو خود نماز سے ثابت ہوتا ہے ائمہ اہل بیت نے رسول اللہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. لہذا استغفار آج کتنے لوگ پریشان ہیں کہتے ہیں روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اولاد نہیں ہو رہی گھر میں پریشانی ہے گھر میں مسائل ہیں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہترین حل دیا. فرمایا اکثر الاستغفار کثرت سے استغفار کرو تجلب الرزق. امام فرماتے ہیں تم کثرت سے استغفار کرو تمہیں رزق حاصل ہو. رزق پانا چاہتے ہو کثرت سے استغفار کرو. صلوات پڑھے محمد. لہذا یہ استغفار اس قدر باعظمت ذکر ہے اور روایت میں امام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد امام کی خدمت میں ایک شخص آیا یبنا رسول اللہ چاہتا ہوں دنیا میں میرا شمار آپ کے حکمداروں میں ہو
اور میدان قیامت میں کامیاب مومن بن کر اٹھایا جاؤں۔ آج دنیا میں ہر مومن ہی چاہتا ہے میں آل محمد کی محبت پر قائم رہوں اور قیامت کے دن کامیاب اٹھایا جاؤں۔ امام فرماتے ہیں اگر دنیا میں ہمارا حقدار رہنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، پھر دو کام تم کرو، تمہاری ان دونوں خواہشوں کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ مولا کون سے دو کام ہیں؟ امام فرماتے ہیں نمبر 1، سورہ انا انزلنا کو کثرت سے اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سورہ انا انزلنا یہ معمولی صورت نہیں ہے۔ روایت میں معصوم فرماتے جو شخص وضو کے دوران صرف ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار 10 لاکھ اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 لاکھ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی یہ سورت وضو کرتے ہوئے جہاں مومن اور دعائیں پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ سورہ انا انزلنا امام کیا ہے اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اور ہمارے وقت کے امام کی جو پسندیدہ سورت جو روایات میں بیان کی گئی ہے، امام جس سورت کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ انا انزلنا ہمارے وقت کے امام بھی، لہذا اور اسلام میں یہ مستحب بھی ہے، یعنی نماز کی اول رکعت میں تو امام فرماتے ہیں دو کام کرو، ایک سورہ انا انزلنا کثرت سے پڑھو، دوسرا استغفار کرو، کثرت سے استغفار۔ لیکن ایسا نہ ہو ہم روزانہ تسبیح اٹھا کے بیٹھ جائیں۔ ائمہ اہل بیت نے کہا ہے کہ دنیا میں ہمارے حقدار بن جاؤ گے اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، روزانہ صرف ہم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، زبان سے جو ورد کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان سے ورد کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ اب ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ قصد ارادہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، یعنی اے اللہ اب میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں تو واپس نہیں جاؤں گا، ورنہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں من استغفر بلسانہ، جو شخص زبان سے استغفار کرتا ہے وَلَمْ يَنْدُمْ قَلْبُهُ اور اس کے دل میں ندامت نہیں ہوتی، وہ گناہوں پر پشیمان نہیں ہوتا، صرف زبان پہ استغفار کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہے جو اللہ کا نقصان نہیں کر رہا، یہ اپنا خود مذاق اڑا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استغفار پڑھ رہا ہے، اس کو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ استغفار یعنی ندامت ہو، استغفار ہمیں خدا کی طرف پلٹاتا ہے، استغفار ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے۔ تو لہذا سید الرسل نے جو ہمیں عمل تعلیم دیا کہا کہ استغفار، ایک صلوات پڑھی محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا کتنے عمل ہو گئے؟ 4۔ پہلا عمل صلوات پڑھنی، دوسرا عمل جی انشاءاللہ کہنا، تیسرا عمل استغفار، اور چوتھا عمل نہیں، یہ تو اس کے ساتھ شامل ہے نا۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہ صلی اللہ علیہ جی سید الرسل نے جو اعمال بیان کیے، پہلا ان میں درود شریف پڑھنا ہے، دوسرا اس میں استغفار کرنا ہے، تیسرا اس میں انشاءاللہ کہنا ہے، نمبر 4 ایک مل کے صلوات پڑھ رہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الرسل نے پوچھا اے شیطان چوتھا عمل کون سا ہے جس سے تمہاری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا کہ یا نبی اللہ جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ مومنین کا مصافحہ کرنا،
یہ شیطان کی کمر کو توڑنے والا ہے، اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ان کے گناہ پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ان کے نام اعمال سے ایسے معاف کیے جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں خشک پتے جو جھڑتے ہیں، تو اس طرح سے مومنوں کے مصافحہ کرنے سے وہ گناہ مٹتے ہیں۔ مصافحہ اس لیے اسلام میں یہ مستحب ہے۔ مصافحہ کہتے ہیں یعنی دونوں ہاتھوں سے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ مغربی کلچر جو ہے وہ زیادہ ہے، ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک ہاتھ ملاتے ہیں عام طور پر، کوئی بھی ہو ایک ہاتھ ملانا یہ نہ رسول کی سنت ہے نہ ائمہ اہل بیت کی سنت ہے۔ رسول اللہ غلام سے بھی مصافحہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھ سے کرتے تھے۔ سید الرسل، میں اگر کہوں کہ میں طالب علم لہذا میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کروں، میں کون ہوتا ہوں جب سید الرسل کائنات کی افضل اور اشرف ہستی، لہذا وہ اپنے کردار سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کریں۔ میں اور آپ اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں یہ نہ نبی کی سنت ہے نہ یہ امام کی سنت ہے۔ لہذا مصافحہ کریں، مومن سے کریں، دونوں ہاتھوں سے کریں، ثواب اس کا ہے۔ اور اس کی بہترین جو عمل، اس حدیث میں جو عمل ہو رہا ہے موجودہ دور میں، ہمارے فقہاء کرام آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں، میں ان چیزوں کو بڑا نوٹ کرتا تھا جب فقہاء کی زیارت کے لیے جاتے تھے واعظ و نصیحت کے لیے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی کو حالانکہ مہروں کا پرابلم، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ریسٹ کیجئے، آپ مومنین کے لیے جو زیارت کے لیے بیٹھتے ہیں صرف زیارت کر کے جائیں، لیکن 2 گھنٹے آیت اللہ سیستانی ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں، ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ، کہ مجھے اپنے بدن کا درد قبول ہے لیکن زائر امیر المومنین آئے بغیر مصافحے کے چلا جائے مجھے یہ قبول نہیں۔ یہ ہے فقہاء، علماء باعمل با کردار۔ آج دنیا جسارت کرتی ہے، فقہاء پہ باتیں کرتی ہے کہ یہ فقہاء ہمارے خمس کا مال کھا جاتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی قریب سے دیکھا ہے جو آج تک کرائے کے مکان پر آیت اللہ سیستانی بیٹھے، آج تک جو مکان کسی مومن نے ایک مدرسے کے نام وقف کیا ہے وہ کرایہ اس مدرسے کو جاتا ہے۔ یہ فقہاء امین ہیں، یہ خمس کے، یہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے۔ لہذا ہم جب نجف میں تھے تو ہمارے استاد نے بتایا کہ ایک عالم اور ان کی اہلیہ آیت اللہ سیستانی کے گھر ان کی زیارت کے لیے گئے۔ ان کی اہلیہ اپنے ساتھ ایک سوٹ لے کر گئی، لیڈیز، آغا سیستانی کی وائف کو ہدیہ دینے کے لیے۔ آیت اللہ سیستانی کی وائف نے کہا کہ الحمدللہ میں نے سوٹ پہنا ہوا، آپ اس طرح کریں کہ کسی اور مستحق کو دیں۔ نائب امام، ان کی اہلیت کا کردار دیکھیے ذرا، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ چونکہ وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے ان پر، کہتے ہیں کہ کسی اور کو دیں، الحمدللہ میرا سوٹ یہ بھی ہے اور دوسرا سوٹ بھی جب یہ اتارتی ہوں تو میں دوسرا پہنتی ہوں۔ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، کرائے کے مکان میں رہنے والے، آج یہ تو کہہ دینا آسان ہے یہ فقہاء ہمارے پیسے کھا جاتے ہیں، ہم ان کو کیوں کمائیں ہم، اور ہم پیسہ جو ہے خمس کا مولویوں کو دیں۔ یہ خمس ہم دے کر وہ امین ہیں۔ یہ جو دینی ادارے جتنے یہ قائم ہیں یا چل رہے ہیں، ترویج دین ہو رہی ہے، یہ خمس کے پیسوں سے ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے آیت اللہ سیستانی اور ہمارے فقہاء فرماتے ہیں خمس کا جو بہترین مصرف ہے، پہلی چیز وہ ترویج مذہب آل محمد، سب سے پہلے اس چیز کو مقدم کیا جائے کہ مال امام کو وہاں صرف کیا جائے جہاں پر تعلیمات محمد وآل محمد عام۔ تو لہذا مصافحہ کرنا،
تو آیت اللہ سستانی کے پاس جائیں تو وہ ایسے، یعنی 93 سال کے بوڑھے ہو کر وہ مومنوں سے 2 گھنٹہ مصافحہ کرے تو ایسے ہاتھ، اور ہم ماشاءاللہ صحت مند ہوں، ہم ایسے ہاتھ ملائیں۔ لہذا سنت انبیاء، سنت ائمہ خدا پر عمل کریں۔ ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام، یہ مغربی کلچر ہے، ایک ہاتھ ہم دیتے ہیں، تو لہذا مصافحہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں۔ بچوں جس طرح بڑے کرتے ہیں ایک ہاتھ، ویسے بچے بھی کرتے ہیں ایک ہاتھ۔ تو یہ چوتھا عمل سید الرسل نے یہ مصافحے کے بارے میں بتایا۔ 5واں عمل سید الرسل فرماتے ہیں، اے شیطان وہ 5واں عمل کون سا ہے جس سے تیری کمر ٹوٹتی ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور مومن کے ایمان کی سلامتی ہوتی ہے اس عمل صالح سے۔ آجا نبی اللہ، جب آپ کا کلمہ گو کسی کام سے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہوں، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور مومن اپنی ایمان کی سلامتی کر کے وہ عمل صالح کو انجام دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس قدر بسم اللہ کی برکت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود کی بیٹی اور دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جو آگ جس کے شعلے بھڑک رہے تھے 6 ماہ تک، جو آگ جلائی جس کے اوپر سے پرندہ اگر گزرتا تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا، جس آگ میں ڈالنے کے لیے منجلیق کا سہارا دیا گیا، حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، اس آگ کے قریب کسی کی جانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ پریشان، اتنی خطرناک آگ، اور ابراہیم کے لیے یہ آگ گلزار بن چکی ہے۔ ابراہیم آرام سے بیٹھے اور پروردگار ان کو صحیح سالم ان لوگوں کو دکھا رہا۔ نمرود کی بیٹی جس نے آگ جلوا کر نبی خدا کو ڈالا، نمرود کی بیٹی آگے بڑھ کر کہتی ہے، یا ابراہیم تو نے کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ اللہ نے نمرود کی بیٹی کی آواز کو پہنچایا، تھوڑا فاصلے میں اس کی آواز پہنچی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جب مجھے آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں نے اپنی زبان پہ یہ کلمہ جاری کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب بسم اللہ پڑھی تو اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے میرے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ اب نمرود کی بیٹی کہتی ہے کیا میں بھی پڑھ کر آگ میں داخل ہو جاؤں، میرے لیے بھی گلزار ہوگی؟ حضرت ابراہیم توحید کا پیغام دینے والا نبی فرماتے نہیں، تمہارے لیے آگ گلزار نہ ہوگی، پہلے تو اللہ واحد کی ذات پر ایمان لیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو، تب تیرے لیے بھی ویسے گلزار ہوگی جیسے نبی خدا کے لیے گلزار ہوگی۔ اللہ اللہ صلی۔ اب نمرود کی بیٹی خدا واحد پر ایمان لیا، ایمان لانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ آگ میں داخل۔ اب یہ منظر نمرود بھی دیکھ رہا ہے، دوسرے کافر بھی دیکھ رہے کہ نمرود کی بیٹی کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب جب نمرود کی بیٹی آگ سے باہر آئی، اب حق الیقین کی منزل پر ہے، پہلے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ آگ گلزار بن چکی ہے، باہر آ کر نمرود باپ ہے، اس کی مخالفت اور مذمت کر کے کہتی ہے ایھا الناس، اے لوگوں، ابراہیم نبی کا خدا سچا ہے، میرا باپ نمرود جھوٹا ہے۔ یہ بہت بڑی جرأت ہوتی ہے
یعنی بیٹی ہو کے باپ کو غلط کہہ رہی ہے۔ یہ ہمیں بہترین درس دیا گیا ہے۔ انسان حق پر قائم ہونے کے لیے رشتہ داریوں کو نہ دیکھے، انسان حق کے لیے دوستیوں کو نہ دیکھے، حق پر رہنے کے لیے انسان یہ دیکھے کہ میں جس حق پر ہوں خدا راضی ہے، اس کا نبی راضی ہے اور اس کی آل راضی ہے۔ لوگوں کی رضا ہم معلوم کرتے رہیں، یاد رکھیں لوگ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی کسی صورت میں بھی لوگ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ لہذا مومن ہمیشہ رب کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ وہ ایک حکایت حضرت لقمان حکیم کے حوالے سے کہ ایک دن حضرت لقمان اپنے بیٹے کو لے کر کہتے ہیں آؤ بیٹا میں تمہیں دکھاؤں، ذرا تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، پریکٹیکل درس دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک گدھے کے اوپر دونوں باپ بیٹا سوار ہو کر ایک بستی سے گزرے۔ لوگوں نے کہا دیکھو کس قدر باپ بیٹا ظالم ہیں، دونوں ایک جانور پہ سوار ہیں۔ کہا بیٹا اب اتر۔ دوسرے علاقے سے گزرے، اب دونوں پیدل ہیں سواری ساتھ۔ لوگوں نے کہا دیکھو کس قدر بے وقوف ہے، سواری ہے، نہ باپ بیٹھا ہے نہ بیٹا بیٹھا ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ اور بستی سے گزرے، باپ بیٹھا بیٹا نیچے۔ دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شرم نہیں آتی، بوڑھا اوپر بیٹھے ہے اور بیچارہ وہ جوان لڑکا ہے وہ پیدل چل رہا ہے۔ پھر اور بستی، پھر لوگوں نے کہا جوان ہٹا گٹا شرم نہیں آتی، بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا دیکھا ہے یہ دنیا والے کسی صورت میں بھی ہم پر راضی نہیں، تو اگر چاہے ان کو راضی کرنے کی جتنی کوشش کرے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ تیری زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہو کہ تو اپنے رب کو راضی کر، صرف اللہ کو۔ صلوات پڑھے محمد وعلى۔ اب نمرود کی بیٹی اپنے باپ کی مخالفت کر رہی ہے، پیغام توحید دے رہی ہے۔ ادھر سے نمرود کو جلال آیا، غصہ آیا، اس نے کہا کہ توبہ کرو۔ یہ کیسے توبہ کرے؟ اب نمرود نے جلاد کو حکم دیا کہ میری بیٹی جو ہے یہ اپنے اس باطل عقیدے سے باز نہیں آ رہی، اور لوگ نمرود کی بیٹی کے عمل کی وجہ سے خود نمرود کی مخالفت کریں۔ جب اس کی بیٹی ابراہیم کے باپ پر، ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو پھر ہم کیوں نہ خدا ابراہیم پر ایمان لے آئے۔ نمرود چاہتا تھا کہ میری بیٹی کسی طرح سے براءت کا اظہار کرے تاکہ جو لوگ ابراہیم کے دین کی طرف گئے وہ واپس آ جائیں، لیکن جب جلاد کو حکم دیا بیٹی نہیں مان، جلاد کو حکم دیا کہ میری بیٹی کا سر قلم کرے۔ ادھر سے خدا کی طرف سے آواز آئی، اے جبرائیل میری کنیز مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہی ہے اور میں اسے دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ ابھی جلاد آگے بڑھا ہے، ادھر سے جبرائیل امین نمرود کی بیٹی کو زندہ آسمانوں پہ لے۔ اور جو روایات میں ہمارے پاس روایات ہیں، جب ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اللہم صلی علی امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کے ساتھ سابقہ امتوں کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں گی جو نصرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے تشریف لائیں۔ تو لہٰذا دیکھیں یہ بسم اللہ کی برکت جس نے آگ کو ابراہیم نبی کے لیے بھی گزار کیا، نمرود کی بیٹی کو صاحب ایمان بنایا اور اس کو نجات دے کے امام زمان کی نصرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ لہذا بسم اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، امام علی علیہ السلام نے اپنی محفل میں ذکر کیا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں اس کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔
ایک دن ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نے دعویٰ کیا تھا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا لیکن آج میرا پیٹ خراب ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ، جب تم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے دوران کہ تم نے کوئی کام کیا؟ کہا جب کھانا کھا رہا تھا تو میں نے ساتھ بیٹھنے والے سے بات بھی کی۔ امام فرماتے ہیں جب بات کی تو اس کے بعد جو لقمہ کھانے لگے کہ تم نے دوبارہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہا نہیں پڑھا۔ امام فرماتے ہیں جو پہلی بسم اللہ پڑھی تھی وہ اس وقت تک تھی جب تک تم نے باتیں نہیں کی تھی، جب بات کی تھی تو حق بنتا تھا تم دوبارہ پڑھتے، لہٰذا یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اس کی وجہ سے جو تم نے بسم اللہ کو ترک کیا، یعنی بسم اللہ کی اس قدر برکت ہے، تو لہذا اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو بسم اللہ معمولی عمل نہیں ہے۔ جب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، ہمارے فقہاء میں سے بڑے عظیم فقیہ گزرے، صاحب نہج البلاغہ کے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، جن کے علم دین حاصل کرنے کی سفارش جناب زہرا شیخ مفید کے خواب میں آئی، یعنی یہ وہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور ان کے بھائی۔ یہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ روزانہ اپنا درس دیتے ہیں، ایک شاگرد آتا ہے جو درس سے بہت زیادہ دیر سے پہنچتا ہے۔ سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ روزانہ اتنی دیر کرتے ہو، تقریباً درس ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے یا آدھا درس جب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سیدی، اے استاد محترم، اے میرے سردار، میں دریائے دجلہ سے کو کراس کر کے آتا ہوں اور میں دریا کے اس طرف ہوتا ہوں تو جو کشتی مسافرین کو لے کر گئی ہوتی ہے، میں انتظار میں ہوتا ہوں کہ کشتی آئے تو میں سوار ہو کر آؤں، اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ سید مرتضیٰ نے ایک تعویذ دیا، کہا کہ آج سے تمہیں کشتی پہ سوار ہو کے آنے اور جانے کی ضرورت نہیں، دریا پر جب تم دریا میں قدم رکھو یہ تعویذ تمہارے ہاتھ، پھر انشاءاللہ تم جو ہے دریا کو کراس کرو۔ شاگرد نے تعویذ لیا، ہاتھ میں رکھ کے دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ وہ شاگرد روزانہ دریا کو کراس کر کے جاتا ہے اور دریا کو کراس کر کے آتا ہے، ایسے ہے کہ پانی اس کے لیے پتھر بن چکا ہے۔ اب ایک دن تجسس ہوا اس تعویذ میں ہے کیا، جب کھولا دکھا کے بسم اللہ، بس کھولتے ہی بسم اللہ کا بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کو دیکھ کر وہ معلوم ہے کہ اس کے اندر وہ عظمت بسم اللہ نہ تھی، وہ معرفت نہ تھی، لہذا کیا کیا، اب وہی تعویذ بند کر کے دوبارہ دریا کو کراس کرنے لگا۔ اب جو پاؤں رکھا وہ پانی میں ڈوبنے لگا، واپس رک گئے، کشتی کا انتظار کیا، پھر دیر ہوئی، آج جو استاد کے پاس پہنچا، بتایا، کہا خیر سے آج دیر کی، بتایا سارا ماجرا، تو انہوں نے فرمایا جب تک تو نے تعویذ نہیں کھولا تھا تجھے نہیں معلوم تھا، اس ایمان سے کہ میرے استاد نے جو کلام اور نام لکھ کر دیا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے میں دریا کراس کر سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی کھول کے دیکھا تو نے کہا یہ بسم اللہ، اس کا مطلب ہے وہ مقام اور معرفت تمہارے دل میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو یہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، ان کا اور ان کے استاد شیخ مفید۔ شیخ مفید وہ جن کو وقت کے امام نے اپنا بھائی کہا، جن کو وقت کے امام نے اپنا دوست کہا، جن کی وفات پر وقت کے امام نے نوحہ پڑھا۔ آج کوئی رونے والا کسی مصیبت پر نہ روئے، آل محمد کے لیے بہت بڑا مصیبت کا دن ہے۔ اے شیخ آج تو قبر کی مٹی میں گیا ہے، عدل و توحید بھی تیرے ساتھ دفن ہو گئے۔ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عدل و توحید تیرے ساتھ دفن ہو گئے، یعنی جس طرح تو خدا کی توحید اور عدل اور معرفت کا پرچار کرتا تھا، آج تیری طرح کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دین آل محمد کا پرچار کرے۔ یہ شیخ مفید
اتنی عظیم، اور سید مرتضی علام الہدا دونوں استاد اور شاگرد ہیں. ایک شرعی مسئلہ میں دونوں کا اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنے اس مسئلے کا جو فیصلہ ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کراتے ہیں. دونوں نے استاد استاد اور شاگرد. اللہ اکبر یا رسول اللہم صلی علی محمد. جی وہ کسی کی گاڑی نمبر 662، تو قبلہ صاحب نے جانا ہے مجلس کے لیے کہیں، تو راستہ جو ہے وہ گاڑی ہٹا دیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. سید مرتضی اور شیخ مفید استاد اور شاگرد، مسئلے میں اختلاف ہوا. اب ہمارا جو صحیح جواب ہوگا کون حق پر ہے، استاد حق پر ہے یا شاگرد؟ دونوں کے پاس علمی دلیل موجود ہے. کہا کہ ہم اپنا فیصلہ امیر المومنین سے کرواتے ہیں. ایک رکے پہ مسئلہ دونوں نے اپنے اس مسئلے کی دلیل کو بیان کیا. اب اس رکے کو ذریعے امام علی علیہ السلام میں ڈالا گیا. ذریعے امام سے رکا واپس نکلا. شیخ مفید سید مرتضی علام الہدا جب وہ رکا ذریعے امام سے باہر آیا کیا لکھا تھا؟ یا شیخ انت معتمدی والحق مع ولدی سید ابنی علام الہدا. اے شیخ مفید آپ میرے لیے قابل اعتماد ہیں، لیکن اس مسئلہ شرعی میں حق میرے فرزند علام الہدا سید مرتضی کے ساتھ ہے. لہذا یہ علماء، یہ باوقار، یہ باعظمت، یہ باعمل، جنہیں اس شان کے مالک تھے، تو لہذا یہ بسم اللہ کی معرفت پہ کس قدر ایمان رکھنے والے تھے. اپنی زندگی میں اپنے ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں ملتا ہے ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، بیٹھنے لگا ایک اونچی چیز پہ تو گرا، اس کو چوٹ لگی. امام فرماتے ہیں اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو یہ تمہیں چوٹ نہ لگتی. آج ذرا دیکھیں ائمہ اہل بیت کی اگر آپ تعلیمات پڑھیں، میں اس لیے سفارش کیا کرتا ہوں اکثر ہر مومن اپنے گھر میں تہذیب الاسلام ایک کتاب علامہ مجلسی کی جس میں آداب آل محمد ذکر ہو، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، سونے کے، سفر کے، لوگوں کے ساتھ، گھر کے ہر آداب تقریباً بیان کی. اس میں اگر ہم ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی طرف دیکھیں، معصومین نے ہمیں ہر موقع کی دعا تعلیم دی ہے یا خدا کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا. معصوم نے بتایا اٹھتے وقت مثلا آپ یہ پڑھے، کسی کو چوٹ لگتی ہے تو یہ پڑھے، کوئی گر رہا ہے تو یہ پڑھے، کوئی اور گر رہا ہے تو یہ پڑھے، کسی کو چھینک آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے. ہم لوگوں نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو چھوڑ کر بہت ساری اپنی چیزیں شامل کر لی. لہٰذا اہل بیت کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. یہ 5 چیزیں. نمبر 6 نمبر 6 اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے شیطان وہ چھٹا عمل جس سے تیری کمر ٹوٹتی ہے اور وہ مومن اپنی ایمان کی سلامتی خرید لیتا ہے اس عمل صالح سے. یا نبی اللہ وہ ہے جب آپ کا امتی دوسرے مومن سے ملاقات کرتے وقت اس کو سلام کرے. جب مومن کسی کو سلام کرتا ہے تو اس سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. سلام. آج بہت سارے لوگوں نے سلام کی جگہ مختلف چیزیں لے کر آئے. تو لہذا معصومین نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی؟ سندھ میں چلے جائیں وہاں سلام نہیں ہے، وہاں پر صرف یعنی کلمہ یا علی مدد استعمال ہوتا ہے. جو یہ کہاں سے آغاز ہوا اس کا؟ سلام کی جگہ پر
یہ اسماعیلی جو آغا خانی ہے، یہ ان کا شعار ہے، وہ سلام نہیں کہتے، وہ صرف ایک دوسرے کو یا علی مدد اور پیر مولا علی مدد کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم بطور وسیلہ مولا علی کو یا علی مدد کہہ سکتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں، لیکن کیا ہم سلام کی جگہ پہ اس کو شامل کر لیں، اس کو دین کا حصہ بنا لیں؟ بعض اہل منبر کہہ دیتے کہ اس کو سلام کے بعد کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس السلام علیکم شعار اسلامی ہے، اور جاری مدد جو ہے یہ رمز ایمان ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ہم علی والے۔ یعنی یہ معصومین کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ کیا معصومین نے یہی بتایا کہ رمز ایمان کے طور پہ تم یہ اس طرح سے استعمال کرو؟ ٹھیک ہے، مولا علی کا نام ہم سارے اللہ کا شکر جتنا بھی کریں کم ہے کہ اس نے بے مانگے محبت علی ہمارے دلوں میں ڈالی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ لوگوں سے سوال، مثلا ایک شخص کہتا ہے میں سلام کے بعد یا سلام کی جگہ کہتا ہوں یا علی مدد، ٹھیک ہے بھئی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے، اس طرح تو بہت سارے مقامات پہ ہم کہیں یہ جائز ہے، اس کو فلاں جگہ شامل کر۔ بعض جگہوں پہ جو یہ عمل موجود ہے، لوگ نماز کی تکبیرت الاحرام کے ساتھ کہتے ہیں یا علی مدد اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اگر اسی طرح سے ہم ہر ایک کو اجازت دیتے رہے، ایک چیز ایک کلمہ جو بطور وسیلہ مولا علی کو یا علی مدد کرے بذات خود جائز ہے، لیکن اگر ہم اس کو اسلامی تعلیمات میں شامل کرتے رہے، ہم کہیں کہ کوئی نہیں یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، آنے والی نسلیں اگر اس کو دین کا ان تعلیمات اور عبادت کا حصہ بنا لیں، قیامت کے دن کون جواب دے گا؟ اہل بیت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نماز، جو سلام کا طریقہ، جو تعلیمات، ہمیں اس پہ چلنا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مولا علی کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مولا علی سے آج کیا ہم مدد مانگیں گے؟ مولا علی نے تو 1400 سال پہلے دین خدا کی مدد کر کے ہم سب کی مدد کر دی۔ ہم نہج البلاغہ کے خطبے مولا علی نے دے کر اپنی عظیم دعائیں جو امام علی کی صحیفہ علاویہ کی شکل میں ہے، یہ تو مولا علی ہماری مدد کر کے گئے۔ مولا علی کی مدد کا کوئی منکر نہیں ہے، یقیناً مولا علی کی مدد میدان قیامت میں شفاعت کی صورت میں بھی ہمیں حاصل ہوگی، مولا علی کی مدد یقیناً قبر میں نور ولایت علی کی شکل میں بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم مولا علی کی اس مدد کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں دین میں ہم وہ جائز جائز کہتے کہتے اس قدر داخل نہ کر دیں، آنے والی نسلیں اس کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھیں۔ تو لہذا اب میں یہ جواب بلکہ یوں کہتا ہوں کہ میں کیسے جواب دوں؟ آئیں یا تو قرآن سے پوچھتے ہیں یا پنجتن پاک سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے سلام کرنا چاہیے۔ حدیث کتاب ماشاءاللہ آپ سارے لوگ پڑھتے اپنے اکثر پروگراموں میں، اس میں پنجتن پاک جب ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا امہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پنجتن پاک حدیث کے ساتھ تعلیم دے رہی، جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب جنتیوں پہ ملائکہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ اگر قرآن دیکھیں تو اس میں سلام علیکم نظر آتا ہے، اگر حدیث کتاب پنجتن پاک کا عمل دیکھیں تو ہمیں السلام علیکم نظر آتا ہے۔ گویا معلوم ہوا خدا اور اہل بیت کی نگاہ میں جو آداب میں سے اسلامی طریقہ جو بہترین ہے وہ السلام علیکم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ لہذا السلام علیکم کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ٹوٹل 70 نیکیاں ہیں۔ سلام کرنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 70 نیکیاں۔ آپ فرماتے ہیں ایک نیکی سلام، ایک نیکی جواب دینے والے کو ملتی ہے، اور 69 نیکیوں کا ثواب سلام کرنے والے کو۔ حالانکہ سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے،
سلام کرنا کیا ہے؟ اور جواب دینا واجب. یعنی جی کیا واجب کا ثواب کم ہے اور مستحب کا ثواب زیادہ ہے؟ آخر اس کا ریزن کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ خود وارثان دین نے دیا. جو سلام کر رہا ہے حقیقت میں وہ اپنی میں کو ختم کر رہا ہے، اور جو جواب دے رہے وہ میں کو ختم نہیں کر رہا، کیونکہ اگر وہ جواب نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، اور جو سلام کرنے والا ہے اگر سلام نہ کرے وہ گناہ گار نہیں ہے. گویا وہ سلام کر کے اپنے اندر کی میں کا بت توڑ رہا ہے، اور اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے. اللہ لہذا یہ سلام اہل بیت کی تعلیمات. اب دیکھیں نا، کوئی کہے کہ نہیں میں تو فلاں چیز کو اسلام کا شعار قرار دوں گا. آپ اور ہم سب زیارت عاشور پڑھتے، زیارت امام حسین پڑھتے، زیارت جامعہ، زیارت امام زمانہ. کسی ایک امام کی زیارت میں السلام علیکم سے ہٹ کر کوئی اور جملہ استعمال ہوا ہو؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں سلام کی جگہ اور چیز استعمال کریں پھر تو ہم زیارات مقصہ کے منکر بن جائیں. اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے ہماری خدمت میں جو بہترین طریقہ ادب کا پیش آنے کا ہے وہ السلام علیکم ہے. جب ہم اہل بیت کو یاد کریں السلام علیکم تو پھر ہم ایک دوسرے پہ کیوں سلام نہ کریں؟ لہذا ہمارے اندر تعلیمات اسلام، تعلیمات قرآن، تعلیمات محمد وال محمد ہونی چاہیے. تو لہذا یہ سلام کرنے والے کو زیادہ اس لیے ثواب ملتا ہے وہ سنت نبی ہے. روایت میں ہے کہ سید الرسل کی سیرت میں تھا بچوں پہ غلاموں پہ نہ دیکھتے تھے، امیر ہے غریب ہے سب کو سلام کرتے تھے. سید الرسل کی سیرت. آج ہمارے پاس اچھی گاڑی آ گئی لوگ مجھے سلام کریں، کچھ پیسے آ گئے لوگ مجھے سلام کریں. ہمارے پاس دنیا کی جتنی بھی قیمتی چیزیں آ جائیں اتنی عزت ہمارے پاس نہیں ہے جتنی سید الرسل، جو پوری کائنات اللہ نے رسول اللہ کی محبت میں خلق کی، جس کی محبت میں کائنات خلق ہوئی وہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے، اور جس کی محبت میں ہمیں تھوڑی سی دنیا کیا مل گئی ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں سلام کریں. لہذا سلام میں پہل کیجئے. تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ بچوں پہ بھی سلام میں پہل کرتے تھے. تو سید الرسل کے مزاج سے مدینے کے بچے واقف ہو گئے تھے کہ رسول اللہ ہم پہ پہلے سلام کریں. ایک دن مدینہ شہر کے ایک چوک میں محلے کا جو ایک چوک ہوتا ہے وہاں پر بچے کھیل رہے، جیسے ہمارے ہاں بھی مختلف محلوں میں بچے کھیلتے ہیں. مدینہ کے ایک محلے کی چوک میں بچے کھیل رہے. ان بچوں میں سے ایک بچے نے دیکھا رسول اللہ اس گلی میں آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں. بچے نے مزاج رسالت سے واقف تھا، یہ گلی میں چھپ گئے سامنے کہ رسول آئیں گے تو میں ان پہ آج سلام میں پہل کروں گا. تاریخ کہتی ہے وہ جب سید الرسل گلی کے کونے پہ پہنچے دوڑ کر آیا اور کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول نے سنا، جواب دیا، کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا. رسول اللہ رک گئے، سمجھ گئے آج بچہ مجھ پہ سبقت لینا چاہتا تھا. رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں کو اس بچے کے سر پہ رکھا. اب اور بچے بھی دوڑ دوڑ کر آنے لگے. پرانا زمانہ، چھوٹی چھوٹی دیواریں، لوگوں کے گھروں میں جب آوازیں پہنچی محلے والے سمجھ گئے آج رحمت للعالمین ہمارے محلے میں. لہذا کچھ اصحاب نبی کے ساتھ ہیں، یہ مرد و زن لوگ یہ بھی محلے میں باہر جمع ہو رہے ہیں، بچوں سے بھی گلی بھر گئی. اب رسول اللہ نے دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہیں. آپ نے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھا ہے بچے مجھے یہ بتا تیری نگاہ میں اللہ کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ بچہ کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یا رسول اللہ پہلے ذات الہی ہے پھر ذات مصطفیٰ ہے. رسول اللہ کو خوشی ہوئی. عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اس کا صحیح ہے. فرماتے ہیں یہ بتاؤ
تم اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ مصطفیٰ سے؟ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، پہلے ذات مصطفیٰ ہے پھر میرے والدین۔ اب رسول نے دیکھا اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہے، نبی کی معرفت بھی رکھتا ہے، والدین کا احترام بھی کر رہا ہے، اور اخلاق کا اتنا اچھا ہے کہ آج سلام میں مجھ پہ سبقت کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت نے یہی کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے جتنے گناہ ہوئے معاف کر دوں گا، اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ اب رسول نے دیکھا یہ وہ بچہ ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے۔ جب دونوں چیزیں ہیں تھا تو یہ بچہ، رسول لوگوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، کونوا مثل ھذا الصبی، اے لوگو اس بچے کی مانند بن جاؤ، اخلاق میں، کردار میں، ایمان میں اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، شہید کربلا۔ یہ اتنا پاک کردار کا مالک تھا، یقیناً اولاد کی اگر تربیت صحیح ہو تو پھر پاک اولاد نصرت دین کے کام آتی ہے۔ اس دین کے لیے کربلا میں حسین نے امام حسن کی ایک نشانی کو بھی قربان کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور جب شہداء کو جنت میں ان کا مقام دکھا رہے ہیں، حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے۔ ہائے حسین کیسے کہتے ہیں؟ قاسم کل تو نے بھی مارا جانا ہے۔ کہا کل تو اصغر نے بھی رخصت ہونا ہے۔ جب قاسم نے سنا نا کہا حل یصلون الی الخیام، چچا جان کیا اعداء خیموں میں آ جائیں گے؟ امام حسین نے جواب دیا ہاں کل خیموں تک، یعنی اصغر کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ زیادہ رسول عاشور آئی، جب قاسم نے دیکھا ہر ایک امام کے وقت کی نصرت کے لیے قربان ہو رہا ہے، آئے چچا کی خدمت میں، یا عما حلی من رخصہ، چچا جا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے۔ امام حسین نے منع کر دیا۔ قاسم ایک کونے میں جا کر بیٹھے، یا سوچنے لگے یا رونے لگے، نہ جانے کیا خیال آیا۔ کچھ دیر بعد آئے، امام حسین سے ملتے ہوئے آپ کے قدموں پہ گر پڑے اور اپنا سر امام کے قدموں پہ رکھ دیا۔ شاید یہ اشارہ تھا آقا میں اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا اور جب تک آپ مجھے مرنے کی اجازت نہ دے۔ اجرکم علی اللہ نادارو۔ زہرا کے لال نے یتیم حسن کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور دونوں نے اتنا گریہ کیا وَغُشِيَ عَلَيْهِ الْمَاءُ۔ ادھر سے حسین مظلوم لشکا کے نمی پر گرے، ادھر سے حضرت قاسم ہے خیموں میں پانی نہیں ہے، ہے کوئی افاقہ میں لائے، یا ایک مرتبہ حسین کی آنکھ کھلی، حضرت قاسم بھی بیدار ہوئے۔ روایت کہتی ہے حضرت قاسم کو کچھ یاد آیا، میرے بابا نے کہا تھا قاسم کبھی کوئی مشکل آئے تو یہ بازو پہ باندھا تعویذ اسے کھول کے پڑھ لینا۔ یا قاسم نے کھولا، کیا لکھا تھا؟ بنیا قاسم علیک برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا۔ اور میرا لال قاسم، اور جب دیکھنا سارا کا لال حسین اور کربلا میں نصرت دین کے لیے علم بلند کر چکا قاسم، اور اس کی مدد
عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا. اجرکم علی اللہ ذاتارو. قاسم امام کی خدمت میں وہ خط لائے. امام نے جب پڑھا اے بھائی کی وصیت بھی ہے. اے قاسم کو اجازت دی, لیکن کیسے اجازت دی؟ اب تک جتنے لوگوں کو روانہ کیا ان میں اور قاسم میں بڑا فرق تھا. روایت کہتی ہے وَأَمَّمَهُ بِسُورَةِ الْكَفْرِ. اے قاسم کو امامہ پہنایا, اور جیسے میت کو کفن کے وقت امامہ پہنایا جاتا ہے. ثم ان الحسین شق عزیات القاسم. اے حسین نے قاسم کے گریبان کو چاپ دیا, اور جیسے میت کے لیے کنفنی کو تیار کیا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. اے حسین قاسم کو روانہ کر رہے ہیں. یہ دیکھنے والوں نے دیکھا اے قاسم ایسے لگ رہا ہے جیسے چوری کا چار ہے. ایک ظالم کہتے ہیں آج میں اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھاؤں گا. یہ روایت کہتی ہے قاسم جھکا اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے کے لیے. ایک ظالم نے اس سے فائدہ اٹھاتے وار کیا. اور قاسم زین پر نہ سن لے, زمین پہ آتے آواز دیا اماں ادرکنی, چچا قاسم کی مدد کو آئیے. یا حسین جلدی سے پہنچے. ادھر سے قاتل اے قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا ہے, یا اس نے اپنے آپ کو بلند کیا ہوا ہے. حسین نے ایک بار سے اس کا بازو قلم کیا. اس نے اشقیاء کو آواز دی, یا اشقیاء کیا حجو. ہر طرف پر گھوڑے دوڑنے لگے, لیکن جب غبار پھٹا اے کیا دیکھا جو روایت معتبر ہے. اے علماء نے معتبر روایت میں کیا نقل کیا, جب غبار پھٹا کیا دیکھا, حسین قاسم کے سرہانے کھڑے ہیں, قاسم ایریا رگڑ رہا ہے. اجرکم علی اللہ. سید ابن طاؤس کی روایت, حسین نے اے قاسم کا لاشا کیسے خیمے میں لے کر گئے. وضع صدره على صدره. حسین نے قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگایا, اور جب خیمے میں لے کے جا رہے تھے آپ کے دونوں پاؤں کے خط کھینچے جا رہے تھے. اور صاحب اصحاب الیمین علامہ حسین نجارہ نقل کرتے ہیں, جب حسین مولا خیمے میں پہنچے آواز دی بین زینب, اور قاسم کی ماں سے کہہ دو اور تمہارا لال لے آیا ہو. جب بی بی فرما آئی اے قاسم کی لاش پہ کہا میرا لال قاسم, اور جب دادی زہرا سے ملنا اور میرا سلام پیش کرنا, اور کہنا دادی اور تیری بہو کا کہنا ہے اور میرے پاس جو کمائی تھی اور تیرے لال حسین پہ قربان کر دی. اجرکم علی اللہ. آخری روایت ہے جب ایک مرتبہ خیموں میں ایک طرف اکبر کا لاشا ہے, دوسری طرف قاسم کا لاشا ہے. دونوں لاشوں میں حسین بیٹھے, ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ, دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ. یا حسین نے اپنی غربت کا نوحہ پڑا, واہ غربتا, ہائے حسین اجڑ گیا اور میرا جوان اکبر بھی مارا گیا اور میرا قاسم بھی مارا گیا. اللہ